اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری زمین کی مکمل بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید کے ان تینوں سفروں کا حال آپ سے بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ نمبر 2، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ قوم منسلک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے ان کو قتل کر دیا۔ نمبر 3، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خوش چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔
حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کولا بھروا دیا اور آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اس دیوار پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، اس طرح یہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل کو توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال و جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیمی تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین کو بھی دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں، اور یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی اور کہاں پر واقع ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔